السلام علیکم۔ کبھی سخت سردی کے موسم میں گرم کمرے کے باہر سے گزریں تو کمرے کے اندر موجود حرارت آپ تک بھی تھوڑی تھوڑی پہنچے گی اور آپ کو سکون آئے گا۔ آپ اس حرارت سے متاثر ہو کر اگر کمرے کے اندر داخل ہو جائیں اور وہاں بیٹھ کر حرارت لینے لگیں تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا، حتیٰ کہ آپ کا اس کمرے کو چھوڑ کر باہر جانے کا دل نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے انسان کے احساسات اور خیالات ہوتے ہیں۔ آپ بے شک شادی شدہ ہوں، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی شخص اچھا لگنے لگے اور آپ نے اس کمرے میں داخل ہونے کی طرح ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا شروع کر دیا یا باتیں کرنی شروع کر دیں تو اچھا لگنا آہستہ آہستہ عادت پیارا لگنے میں اور پیارا لگنا محبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ انسان کے جسم کو پہنچنے والی راحت یا ذہنی سکون یا دل کا قرار یہ کسی قانون قاعدے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سادہ سی چیز ہے، جو چیز اچھی لگنے لگتی ہے اس کی عادت پڑنا اور اس سے پیار ہونا یہ سب جبلت ہے۔ لیکن انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، اور اگر قوت ارادی مضبوط ہو تو ہم اپنا راستہ بدل سکتے ہیں۔ اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس چیز کا تعین معاشرے میں پائی جانے والی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے کرے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے معاشرے کی اقدار پر چلنا ہے اور آپ شادی شدہ ہیں، اس کے باوجود آپ کسی اور کے ساتھ باتیں بھی کرنی ہیں، ٹائم بھی اکٹھے گزارنا ہے اور ایک دوسرے کی عادت بھی ایک دوسرے کو ڈالنی ہے، تو آپ کی قوت ارادی فیل ہو جائے گی اور جبلت غالب آ جائے گی۔ پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ معاشرتی اقدار پر چلنا ہے یا جدھر کو خیالات، احساسات اور دل لے جائے وہاں چلنا ہے۔ اگر آپ کا فیصلہ دل کو معاشرتی اقدار کے مطابق کنٹرول نہیں کرنا تو بے فکر رہیے۔ پیار آج یہاں ہوگا، کل وہاں ہوگا، پرسوں کسی اور جگہ ہوگا، کیونکہ خدا اس کائنات کا سب سے بہترین اور اعلیٰ مصور ہے۔ اس نے ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ شاہکار پیدا کیا ہوا ہے۔ اس میں مرد اور عورت، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، جوان، بوڑھا، منصب، قوم، رنگ، نسل کی تخصیص نہیں ہے۔ مرد بھی جگہ جگہ دل دے بیٹھتا ہے، عورتیں بھی جگہ جگہ دل دے بیٹھتی ہیں۔ اگر آپ ایک ایسے مرد اور عورت ہیں جو اس مسئلے کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ایسے شخص، مرد یا عورت کو جو آپ کو پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس سے رابطہ ختم کرنے کی کوشش کریں، حتیٰ کہ مکمل طور پر ہر جگہ سے بلاک ڈیلیٹ کر دیں اور عملی زندگی میں بھی رابطہ نہ کریں۔ یہ اس مرض کے علاج کی پہلی دوائی ہے۔ یہ تکلیف دہ ضرور ہوگی، لیکن ایک دفعہ اگر یہ دوائی آپ نے ہضم کر لی تو اگلا عمل آسان ہوگا۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ٹھنڈے موسم میں باہر نکلتے ہیں تو ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن باہر نکل کے تھوڑا سا بھی بھاگ دوڑ کر لیں تو ٹھنڈ میں ہی مزہ آنے لگتا ہے۔ لیکن گرم کمرے سے ٹھنڈ کی طرف آنا شروع میں مشکل ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے دماغ سے سوچتے ہیں اور کسی مضبوط وجہ یا دانستہ طور پر جانتے بوجھتے اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نیا پیار والا پارٹنر ڈھونڈنا ہے، تو پھر آپ خوشی سے اس عمل میں لگے رہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو موجوں کے حوالے کرتے ہوئے دانستہ طور پر نہیں بلکہ وقتی جذبات کی رو میں بہہ کر انجانے میں پھنس رہے ہیں تو احتیاط کیجیے۔ کسی چیز کی بھی عادت پیار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسان تو کیا، گھر میں بکری کا بچہ پال کے دیکھ لیں تو 2 سال اپنے ہاتھوں سے کھلائیں پلائیں اور اپنے ساتھ سلائیں اور پھر اسے ذبح کر کے دکھائیں۔ تو یہ تھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم کہیں غلط جگہ پہ تو نہیں پھنس رہے۔ دیکھیں، ہم جو جائز تعلقات ہیں ان کے خلاف نہیں ہے کہ مطلب اگر تو آپ کسی تعلق کو جائز میں بدل سکتے ہیں اور فوراً بدل دیں، مطلب اس کو لٹکائیں نہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ تعلق، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا ناممکن ہو، تو اسے ایک خوبصورت موڑ دیے بغیر بس وہیں پہ چھوڑ دینا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو معاشرتی اقدار کے مطابق چلنا چاہیے اور جو آپ کا مذہب ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ کوئی بھی مذہب مطلب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ادھر ادھر حرام ریلیشن بناتے رہیں اور نفسیاتی طور پہ بھی آپ کو نقصان پہنچے گا، ذہنی جسمانی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی، اگر آپ ایسے کام کریں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔